بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کچھ باتیں جو پہلے ہوئی تھیں ان کو دہرا دیتے ہیں، مختصر سا ان کو دہرا دیتے ہیں۔ تدریس قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا اور عظیم تحفہ ہے، کیونکہ انسان مختلف مصروفیات کے اندر اور مختلف کاموں کے اندر مصروف رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسے کسی کام میں مشغول ہو جو اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کا سبب ہو اور اس پر اجر بھی ملے، تو ایسے کام کے اندر مشغول ہونا بہتر ہے، انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور پھر اگر وہ کام کہ جس کے اندر مصروف اور مشغول ہونا منصوص ہو، قرآن یا حدیث سے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہو، تو اس کے تو پھر کیا کہنے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کریم کی خدمت کے لیے اور قرآن کریم کی تدریس کے لیے چنا ہے اور ہمیں اس کا موقع دیا ہے، تو ہمیں اس پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہو۔ تو تدریس قرآن بھی ایسا ہی ایک عظیم الشان کام ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں، یعنی قرآن کریم کی تعلیم دیں اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین لوگ ہیں یہ۔ اب قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ کیا ہے، جیسا کہ مقاصد نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی نبی کے لیے تو اس میں بھی یہی صفات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہوں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ جو اس کے آیات کی تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے اور کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے، یعنی قرآن کریم کا اور حکمت کا علم، جو قرآن کریم میں حکمت کی باتیں ہیں، یعلمہم الکتابہ یعنی جو احکام ہیں وہ بھی بتاتا ہے، اور حکمت کی جو باتیں ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، وہ یزکیم اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی روحانی اعتبار سے بھی ان کی تربیت کرتے ہیں، روحانی بیماریوں سے بھی ان کو پاک کرتے ہیں، بچاتے ہیں۔ تو مقاصد نبوت میں سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وہ ہے قرآن کریم کا پڑھنا، اور کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پڑھنا آنا ضروری ہے۔ ہم دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں، اگر کوئی شخص اردو پڑھنا نہیں جانتا تو وہ لکھی ہوئی عبارت دیکھ کر سمجھ نہیں سکتا کہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی عربی نہیں جانتا تو وہ بھی لکھی ہوئی عبارت دیکھ کر سمجھ نہیں سکتا، یا قرآن کریم کو دیکھ کر اس کا ترجمہ وغیرہ یا اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، حدیث دیکھ کر اس کو سمجھ نہیں سکتا اگر وہ پڑھنا نہیں جانتا، اگر وہ عربی نہیں جانتا۔ یہ اسی طرح اور دوسری زبانوں کا معاملہ ہے۔ تو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی کلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا پڑھنا آنا ضروری ہے۔
اگر کلام پڑھنا نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آگے اس کو سمجھنا یا آگے بتانا ممکن نہیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم، جہاں قرآن کریم کا پڑھنا تعلم القرآن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ ہیں، وہیں وعلمہ کہہ کر یہ بھی فرما دے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم سکھاتے ہیں دیتے ہیں وہ بھی بہترین لوگ۔ اب تدریس قرآن جو ہے یہ بہت ہی بہترین اور عمدہ مشغلہ، مصروفیت، بلکہ خدمت کہی جائے، اللہ تعالیٰ کا انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو اس کے لیے مختلف چیزوں کی رعایت رکھنی، ابھی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایسے کاموں سے بچنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے اور اس نعمت کے چھن جانے کا سبب بنے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو کہ ہر اعمال کے اندر مطلوب ہوتی ہے، ہر کام میں مطلوب ہوتی ہے، وہ ہے نیت کی درستگی، کہ نیت انسان اپنی نیت اللہ کی رضا رکھے، صرف اپنی نیت یہ رکھے کہ میں یہ کام، ہم جو یہ کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء کرام اور بزرگ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو، کسی اور کو سکھانے اور پڑھانے کی جو نیت ہے یہ ثانوی درجے کی، دوسرے درجے کی نیت ہے، لیکن اب اصل اور مرکزی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو جب مرکزی نیت اور اصل نیت اللہ کی رضا ہے تو یہی رضا ہونی چاہیے، ہمیں اپنی نیت درست رکھنی چاہیے۔ شروع میں اگر نیت کے اندر اگر فساد آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیت تو درست ہو سکتی ہے دوبارہ بھی۔ امام جیسا کہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا مدار نیت پر ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم کے اعمال کا مدار خاتمے پر بھی ہے، کہ وہ اعمال کی انتہا جو ہو رہی ہے کس نیت سے ہو رہی ہے۔ تو لہذا ہم نیت کو بدل سکتے ہیں، ابھی بھی ہم نیت کو بدل سکتے ہیں، تو اپنی نیت کو درست کرنا، اور نیت یہ ہو کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ایک غلط فہمی، یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے لوگوں کے اندر آج کل، اور یہ پھیلانے والے فتنہ خور، فتنہ پرور لوگ ہیں، کہ جس کام کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں، جس کام کی ہم فیس لے رہے ہیں، تو وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی بھی ہے اور گمراہی بھی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ علماء کرام جو اس مسئلے کے اندر یعنی تعلیم قرآن کی اجرت کے جواز کا فتویٰ دے کر صدیوں پہلے، تقریباً 1000 سال سے پہلے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے شاگرد وغیرہ ہیں، انہوں نے اس کا فتویٰ دیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ جو ہے احکام بیان فرمایا، فتوے دیے۔ تو ان سرتاج امت اور امت کے جو پیشوا مقتدی گزرے ہیں، ان لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو ہم کون کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم آ کر آج یہ کہنے بیٹھ جائیں کہ جس کام کی اجرت لی جا رہی ہے یا تنخواہ لی جا رہی ہے اس میں وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جا رہا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، کیونکہ ایک شخص خاص طور سے پرائیویٹ اگر یہ جو پڑھایا جاتا ہے قرآن کریم، اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی کو پڑھائے، بچہ یا بڑا جو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے والدین کو یا ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے کے اندر آج کل بہت سے ایسے پڑھانے والے موجود ہیں کہ جو بچے کو الٹا سیدھا پڑھا کر چلے جاتے ہیں، بچے کو مخارج تک نہیں بتاتے، بچہ پڑھ لیتا ہے، ان کے والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا، والدین خوش اس بات پر ہو رہا تھا کہ ہمارے بچے نے اتنی جلدی قرآن کریم ختم کر لیا، ہمارا بچہ بڑا ذہین ہے اور ہمارا بچہ بڑا ہوشیار ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارا بچہ قرآن کریم غلط پڑھ رہا ہے، اس کو ثواب کے بجائے گناہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے اب جو شخص جو پڑھانے والا صحیح پڑھا رہا ہے، درست پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھانے کے اندر کوئی خیانت نہیں کر رہا، تو آپ خود بتائیں کہ کیا یہ اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہا؟ وہ کر سکتا ہے، یعنی پرائیویٹ کام جو ہے وہ اس کے اندر گڑبڑ کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، مگر اس کو یہاں پر جب اللہ کا خوف ہے
اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں غلط نہیں، میں اس کو صحیح پڑھاؤں، اگر پڑھا رہا ہوں تو یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر کس کے لیے کر رہا ہے؟ کون سا وہ جا کر کسی کو بتا رہا ہے؟ ہم اگر کسی کو بتانے بیٹھ جائیں کہ کسی کے بچوں کے والدین کو بتانے بیٹھ جائیں کہ دیکھیں بھائی یہ اس طرح ہے، اس طرح جو پڑھا رہے ہیں وہ غلط پڑھا رہے ہیں، اور یہ لفظ اس طرح ہوتا ہے، ہم پڑھانے بیٹھ جائیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کے سر سے اوپر سے گزر جاتا ہے، ایسے کر کے دیکھا ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، تو اس لیے ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے جبھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آج کل فتنہ پھیلانے والے یہ بات پھیلاتے ہیں یہ غلط۔ اس کے بعد اخلاص، نیت کی درستگی کے بعد اخلاص۔ اخلاص کس چیز کے اندر ہونا ضروری ہے؟ نیت کے اندر بھی اخلاص ہو اور عمل کے اندر بھی اخلاص ہو۔ نیت کے اندر اخلاص کیا ہے؟ ابھی جو نیت کی درستگی کی بات گزری ہے یہ نیت کا اخلاص ہے، یعنی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کا اجر یعنی جو اس کا ثواب ہے، اجر وہ اس بندے سے یا دنیا میں اس کو مطلوب نہیں ہے، صحیح کام کرنے کا اجر تو وہ اللہ سے ہی اس کو مطلوب ہے، اور اجرت وغیرہ جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ باقی عمل کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے۔ عمل کے اندر اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان پوری محنت کرے، یعنی پڑھانے والا استاد کی شان یہ ہے کہ وہ استاد کو استاد کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب شاگرد یا جس کو آ نہیں رہا ہوتا اس کو سمجھانا، اس کو پڑھانا، اور حتی الامکان اس کو جو ہے کامل بنانا اس چیز کے اندر، یہ استاد کی خصوصیت میں سے۔ تو جب استاد کی خصوصیت میں سے یہ ہے تو اس کے اندر عمل کے اندر اخلاص اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان کام کے اندر شاگرد سے ایک تو اکتائے نہیں، اور شاگرد سے جو ہے نا امید بھی نہ ہو، امید اللہ تبارک و تعالی سے رکھے، دعا مانگے، اور نا امید نہ ہو۔ عمل کے اندر بھی اخلاص ہو، یعنی اپنی کوشش کرے، حتی الامکان کوشش کرے کہ طالب علم کو اچھے سے اچھا، یعنی بالکل اصل طریقے کے مطابق طالب علم کو پڑھایا جائے۔ یہ عمل کے اندر اخلاص ہے، کیونکہ اگر استاد نے وقت دے دیا، شاگرد نے بھی وقت دے دیا، دونوں نے اپنا وقت دیا، اور استاد نے لاپرواہی دکھائی، تو یہ وقت کا ضیاع ہوا، اور شاگرد اور استاد کے مابین ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ الٹا یہ وقت لگانا ہمارے گلے کا جو ہے سانپ بن جائے گا، اور وبال جان ہو جائے گا، اور بروز قیامت پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے عمل کے اندر یعنی شاگرد کو پڑھانے میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اسی طرح جتنے شاگرد پڑھنے والے ہوں، اگر کہیں کلاس میں ایک کلاس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی شاگردوں کے اندر درجہ بندی کرنا، یعنی کسی کو فوقیت دینا، کسی کو قریب رکھنا، کسی کو دور کرنا، یہ بات بھی غلط ہے۔ جو اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے طبعی طور پر اس کی طرف میلان ہوتا ہے، یعنی اس کو دیکھ کر، اس کا سن کر خوشی ہوتی ہے، لیکن اظہار کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ استاد اظہار نہ کرے، دل کا معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن اظہار کرنا استاد کے اختیار میں ہوتا ہے۔ استاد جو ہے اس کو اختیار کرے، اور اظہار سب بچوں کے ساتھ ایک جیسا ہی کرے۔ اس کے بعد شاگردوں کا مزاج سمجھنا۔ شاگردوں کا جو مزاج ہے اس کو سمجھ کر پھر شاگرد کو لینا، یہ انتہائی اہم ترین امر ہے، اور انتہائی کامیاب امر ہے۔ میرا اپنا بھی جو ہے یہ تجربہ ہے، اور باقی اپنے بڑوں سے یہی سنتے ہوئے آئے ہیں کہ مزاج کو دیکھا جائے، مزاج کو سمجھ کر اس کے مطابق چلانا یہ بہت آسان بھی ہوتا ہے، مفید بھی ہوتا ہے۔ طالب علم کا مزاج سمجھ میں آ گیا اور استاد اس کو اس مزاج کے مطابق چلا لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب نہ ہو۔ شاگرد بھی کامیاب ہوگا، استاد بھی کامیاب ہوگا۔ اور مزاج، شاگردوں کا مزاج سمجھ کر اس کے مطابق چلنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ استاد کو اپنا مزاج، صرف اپنا مزاج چھوڑنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ اگر کلاس میں 40-50 لڑکے ہیں تو 40-50 لڑکوں کو اپنے ایک مزاج پر ڈالنا اور ایک مزاج کے مطابق چلانا۔ اس کے وہ مقابلے میں اگر استاد صرف اپنا مزاج تھوڑا سا چھوڑ دے، 50% بھی اگر استاد اپنا مزاج چھوڑ دیتا ہے، تو ہر طالب علم کو، ہر شاگرد کو اس کے مزاج کے مطابق چلانا بہت آسان ہوگا۔ اور آج کے دور میں، آج کل کے دور میں اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت بھی ہے، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے۔
پہلے تو چلو جس طرح چل جاتی تھی کلاس، ہم بھی جب پڑھتے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ بھائی استاد سب کچھ استاد ہی ہے، استاد ہمیں مارتا ہے، استاد ہمیں گالی دیتا ہے، اگرچہ الحمدللہ گالی تو ہمارے استاد کبھی بھی نہیں دیتے تھے، لیکن پٹائی لگ جاتی تھی، ہماری پٹائی لگتی تھی، استاد سزا دے رہا ہے، کچھ بھی کہہ رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ گھر جا کر بتائیں، کیونکہ گھر کی طرف سے بھی تربیت یہ تھی، اور لیکن یہ کہ بھائی ہم استاد کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، خود بخود یعنی استاد کی ایسی اہمیت دل میں ہوتی تھی کہ استاد کے جو ہے استاد کی کوئی شکایت لگانا کچھ کبھی گھر پہ آ کر کسی کو نہیں بتایا۔ آج کل تو ہر شاگرد کو دیکھو اپنے گھر پہ آ کر بتانا، تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آج کل کے شاگرد یہ تو ہے عام بات ہے، لیکن آج کل کے جو شاگرد ہیں وہ اس مدرسے کی انتظامیہ کو جا کر اپنے استاد کی شکایت لگا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے شاگرد بیچارے ناکام ہوتے ہیں، ایسے شاگرد کبھی استاد کی شکایت لگانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، نامرادی رہتا ہے۔ تو لہذا آج کے دور میں اس کی زیادہ یعنی مطلب کہنا چاہتا کہ اس وقت تو بس استاد کو سب کچھ سمجھتے تھے، تو استاد اپنے مزاج کے مطابق پوری کلاس کو چلاتا تھا اور سالوں سال سے طلبا کو پڑھاتے تھے، پڑھ کے جا رہے ہوتے تھے۔ لیکن آج یہ ہے، آج کا مسئلہ تھوڑا زیادہ ہے، آج کل کے بچے جو ہیں وہ کچھ تھوڑے نازک پن بھی دکھاتے ہیں، ماں باپ بھی تھوڑا نازک پن دکھاتے ہیں، اور جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت جو ہے اس کو دیتے ہیں کہ بچے کو تکلیف نہ ہو، پٹائی نہ لگے، یہ نہ ہو، ہمارا بچہ ذہین ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن پڑھ کیوں نہیں رہا، استاد کی غلطی۔ تو استاد اس کے لیے اگر سب سے آسان کام یہ کرے کہ اپنا مزاج صرف 50% چھوڑ دے، تو 50% اپنا مزاج چھوڑنے کے بعد ہر طالب علم کو اس کے مزاج کے مطابق چلائے۔ میں اپنے کلاس یعنی کچھ لڑکوں کو تو جب حفظ پڑھاتا تھا، کچھ لڑکوں کو تو میں دھمکی دیتا کہ تمہیں ڈبل سبق دوں گا، اور نہیں کچھ لڑکوں کو تو یہ سب دھمکی دیتا تھا کہ میں تمہیں آج آدھا سبق دوں گا، اور یہ عام جو پڑھنے والے لڑکے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی دھمکی، اگر وہ سبق یاد نہ کر رہے ہوں، گڑبڑ کر رہے ہوں، تو یہ دھمکی عام ہے۔ لیکن ایک لڑکا میری کلاس میں ایسا تھا جس کو میں یہ دھمکی دیتا کہ وہ آدھا صفحہ سبق لیتا تھا، میں اس کو کہتا تھا کہ صحیح میں کل تمہیں آج جو میں تمہیں سبق دوں گا کل کے لیے وہ پورا صفحہ دوں گا۔ تو یہ دھمکی اس کے لیے جو ہے نا بڑی کارگر ہوتی تھی، اور وہ جو ہے نا اس کے اوپر پہاڑ بن کے گرتی، تو وہ کہتا ہے یار خالصہ آواز سبق زیادہ دے دیں گے۔ تو اس کا مزاج تھا، میں اس کا بھی مزاج سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کا مزاج کیسا ہے، تو میں اس کو اس طرح سے دھمکی دیتا تھا۔ اسی طرح میری کلاس میں اور بھی، یہ میں اپنے جو میں نے خود جس طرح چلا ہے وہ بتا رہا ہوں، باقی اور بزرگوں کے طریقے بھی منقول ہیں۔ تو میں نے جو ہے میری کلاس کے اندر عموماً جس ادارے میں تھا، اقرا میں، اسکول میں، تو وہاں پر ہر کلاس سے اگر کوئی بچہ کسی کے پاس استاد کے پاس سنبھل نہیں رہا ہوتا تھا، اس کے قابو میں نہیں آ رہا ہوتا تھا، تو وہ استاد اس کو انتظامیہ کہہ کے بولتے تھے بھائی اس کو میری کلاس سے بھگاؤ، میں نہیں پڑھا رہا اس کو۔ تو انتظامیہ کے پاس ایک ہی کلاس، تو ان کو پتہ تھا کہ امداد اللہ کی کلاس میں جو ہے یہ بچہ چل جائے گا، اس کو امداد اللہ کی کلاس میں بٹھا دو۔ وہ مشورہ کر کے امداد اللہ میری کلاس میں بٹھا دیتے تھے لا کر۔ اب میں اس بچے کو دیکھتا تھا، پہلے تو انتظامیہ سے پوچھتا تھا کتنے دن کے لیے بھیجا ہے، وہ بولتے ہیں اسی 1-2 دن کے لیے، لیکن میں سمجھ جاتا تھا کہ 1-2 دن کے لیے نہیں، ابھی اس کو بھیجا ہے، اور پھر میں یہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے۔ جب وہ چل پڑتا تھا بچہ، پھر میں کہتا تھا کہ بس اب اس کو اسی کلاس میں رہنا ہے۔ تو میں پہلے اس بچے کا مزاج دیکھتا تھا، اس کے مزاج سمجھتا تھا، مزاج دیکھتا تھا، اور اس کے بعد اس بچے کو چلاتا تھا۔ الحمدللہ ایسا ہوتا تھا کہ دوسری کلاس سے ہر آنے والا بچہ میری کلاس میں آ کے چل بھی پڑتا تھا اور اچھا چلتا تھا۔ یہ صرف میرا کوئی کمال نہیں تھا، اصل سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی۔ تو وہ بچہ چل پڑتا تھا، پھر ان کے استاد بھی حیران ہوتے تھے، کہتے یار ہمارے یہاں تو یہ نہیں کرتا تھا، یہ وہ نہیں، سبق ہی نہیں سناتا تھا یہ، اور اتنا لڑتا رہتا تھا، وہ کرتا رہتا تھا۔ تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ بھائی میں تو اس کے مزاج کے مطابق چلا ہے، بچہ چل پڑتا۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایسا بھی ہوا ہے کئی مرتبہ کہ دوسری کلاس کے بچے نے اپنے پہلے انتظامیہ سے کہا، پھر اپنے جو ہے گھر والوں سے کہا کہ بھائی ہمیں مجھے وہاں پہ انہوں نے مشہور کر رکھا تھا مفتی امداد اللہ کے نام سے، تو کہ ہمیں مفتی امداد اللہ کی کلاس میں جو ہے جانا، تو وہ کرتے تھے۔ میں کسی بچے کو دیکھتا تھا کہ وہ اچھا پڑھنے والا ہے، تو میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ ویسی جو ہے آ رہا ہے، تو اس لڑکے کو میں اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیتا تھا، میں کہتا تھا کہ نہیں میری کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ استاد کا دل دکھے گا۔ لیکن جو بچے تنگ کر رہے ہوتے تھے ان کو تو انتظامیہ خود بھیج دیتی تھی۔ تو مطلب یہ کہ شاگردوں کا مزاج سمجھیں،
مزاج سمجھ کے ان کو اس کے مزاج کے مطابق چلائیں. بعض شاگردوں کا مزاج تھوڑا جو ہے ہنسی مذاق والا مزاج ہوتا ہے تو ان کو تھوڑا اس اعتبار سے چلائیں. جو سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں ان کو اس اعتبار سے چلائیں، یعنی ان کے ساتھ ان کی سنجیدگی کو برقرار رکھیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر شاگرد جو ہیں ان کو خطاب کیسے کیا جائے، شاگرد کو خطاب کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو اوے ادھر آ یا اس طرح کے الفاظ پکارنا یہ بالکل غلط ہے، بلکہ آپ جناب سے بات کی جائے، مہذبانہ انداز سے بلایا جائے. کیوں کہ ہمارے منہ سے جو لفظ نکلے گا کسی کے لیے وہ سامنے والے کی عزت کو نہیں گھٹائے گا، وہ ہمارے عزت کو گھٹائے گا. کیونکہ جو لفظ جہاں سے نکل رہا ہے وہ اس نکلنے والی جگہ کو گندا کرے گا. اگر خراب لفظ، گندا لفظ یا برا لفظ کسی کے منہ سے نکل رہا ہے تو وہ اس نکلنے والے کو گندا کرے گا، دوسرے کو نہیں کرے گا. ایک شخص کسی کو گالی دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص کسی کو گالی دیتا ہے تو جس کو گالی دے رہا ہے کوئی دوسرا سننے والا اس کو جس کو گالی پڑ رہی ہے اس کی حقارت اس کے دل میں نہیں آتی، جو دے رہا ہے اس کی حقارت دل میں آتی ہے. یہ ایک عام سا مشاہدہ ہے. تو اسی طرح اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو گندے پانی کا نالا ہوتا ہے، آپ بتائیں گندے پانی کا نالا، اس سے جو گندا پانی نکل رہا ہے تو وہ اس نالے کو گندا کر رہا ہے یا کسی اور چیز کو جا کے گندا کر رہا ہے. میرے کپڑوں پہ وہ پانی لگتا ہے تو میرے کپڑے گندے ہوں گے، نہ لگے تو کوئی وہ نہیں. ضروری نہیں ہے کہ گندے نالے سے نکلنے والا گندا پانی میرے کپڑوں کو لازمی گندا کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ نالے سے نکلنے والا گندا پانی اس نالے کو ضرور گندا کر رہا ہے. اسی طرح عطر ہے، خوشبو ہے، یا پرفیوم لے لیں. اب پرفیوم جو ہے وہ میرے کپڑوں کو معطر کرے نہ کرے، لیکن پرفیوم جہاں سے جس چیز سے، شیشی سے یا جس ڈبی سے نکل رہا ہوتا ہے وہ ضرور، یا جس کے اندر وہ ہوتا ہے وہ ضرور جو ہے اس سے معطر اور خوشبودار ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح خطاب کرنے کا انداز، ویسے تو ہر چھوٹے بڑے کو مہذبانہ انداز سے خطاب کیا جائے، اور طالب علم کو، شاگرد کو خاص طور سے مہذبانہ انداز سے خطاب کیا جائے. کیونکہ آپ جس طرح شاگرد کو خطاب کریں گے، طالب علم کو جس طرح خطاب کریں گے، آگے وہ بھی دوسروں کو اسی طرح خطاب کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا تربیت کا وقت چل رہا ہوتا ہے اور طالب علم کی وہ عمر تربیت کی عمر چل رہی ہوتی ہے. تو اس تربیت میں، اچھی تربیت میں ہمیں اپنے حصہ ڈالنا چاہیے. اس کے بعد منصب کی رعایت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ منصب عطا فرمایا ہے اس منصب کی رعایت رکھنا یہ بھی ضروری ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم منصب عطا فرمایا ہے. آپ خود دیکھ لیں بہت سارے مناصب ہوا کرتے ہیں، لیکن ٹیچنگ کا جو منصب ہوتا ہے، تدریس کا منصب، ٹیچنگ کا منصب جو ہوتا ہے یہ بہت ہی افضل ترین منصب شمار ہوتا ہے. استاد کو ہر کوئی افضل شمار کرتا ہے. مکینک کا استاد بھی ہوتا ہے اور بھی کاموں کے استاد ہوتے ہیں، لیکن علوم پڑھانے والے جو استاد ہوتے ہیں ان کا ایک الگ ہی مرتبہ اور درجہ ہوتا ہے. تو لہذا اپنے اس منصب کی رعایت کرتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو منصب کے خلاف ہو، منصب کے خلاف ہو اور منصب کے خلاف. تو یہ تو ہو گیا وہ طریقے، یہ وہ باتیں ہو گئیں جو ہمیں پڑھانے کے لیے کرنی ضروری ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ طالب علم کے لیے دعا کرنا. استاد دوا کا تو انتظام کر لے لیکن دعا نہ کرے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. لہذا دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا انتظام، دعا کی ضرور اہمیت اور اپنے دل میں بھی بٹھائے اور اس کا اہتمام بھی کرے. پھر اب آتی ہے پڑھانے کے متعلق، کہ جب پڑھا رہا ہے تو پڑھانے شروع کرنے کے متعلق استاد کے اندر جو چیز پڑھا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے استاد کو اس کا ماہر ہونا تو کم سے کم ضروری ہے. یعنی استاد اس کا ماہر نہ ہو لیکن استاد اس کو مکمل طریقے سے پڑھانا جانتا ہو اور استاد کو وہ معلوم ہو. تو قرآن کریم پڑھانے کی بات چل رہی ہے، تدریس قرآن کا چونکہ یہ کلاسیں چل رہی ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مخارج ہے کہ مخارج کی اہمیت بہت ہے. کیونکہ قرآن کریم کے اندر تلاوت کے اندر جو غلطی ہوتی ہے پڑھنے میں، وہ غلطی لحن کہلاتی ہے. قرآن کریم پڑھنے والی غلطی کو لحن کہتے ہیں، تلاوت میں ہونے والی غلطی کو. اور لحن کے دو قسم ہوتے ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی وہ ہوتی ہے جس سے معانی بدل جائیں، یعنی
مخرج ایک لفظ غلط پڑھ دیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، اسی طرح جو ہے خا کی جگہ کچھ اور لفظ پڑھ دیا، غین کی جگہ کچھ اور لفظ پڑھ دیا، یا اسی طرح عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا، غاد ہے غاد کی جگہ ضا پڑھ دیا، یا زال کی طرح پڑھ دیا، تو یہ لحن جلی میں آتی ہیں، کیونکہ اس سے معانی بدل جاتے ہیں۔ اور لحن جلی اسی طرح حرکات کے اندر زبر زیر پیش میں غلطی کر دی، ان سے بھی معانی بدل جاتے ہیں۔ تو مخارج کی غلطی اور حرکات کی غلطی، یہ وہ غلطی ہوا کرتی ہے کہ جو قرآن اپنا بعض اوقات تو کفر کا سبب بھی بن جاتی ہے، معنی کفریہ ہو جاتے ہیں اور انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وگرنہ نماز تو فاسد ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے مخارج کی اہمیت کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد حرکات کی اہمیت کو، حرکات کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اور لحن خفی وہ ہوتی ہے جیسے غنہ مد وغیرہ کی غلطی ہو گئی، یا ایسی غلطی ہو گئی جس سے نہ تو معنی کفریہ ہو نہ معنی فسقیہ ہو، فسقیہ معنی بھی نہ ہو، یعنی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسے معنی بھی نہ ہو۔ البتہ قرآن کریم کے اندر، یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور تجوید، تلاوت کے اعتبار سے وہ غلطی ہو، غنہ مد کی غلطی ہو گئی، اور کسی حرف کو پر پڑھنا تھا، پر نہیں پڑھا، اس کی غلطی ہو گئی، تفخیم وغیرہ کی غلطی ہو گئی، اور اسی طرح جو ہے اخفا وغیرہ ہیں، ادغام ہیں، ان کی غلطیاں ہو گئی، تو یہ لحن خفی کہلاتی ہے۔ لحن جلی حرام ہے، لحن خفی مکروہ ہے۔ اب لحن جلی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ لحن جلی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مخارج کی رعایت نہ رکھی جائے، مخرج بدل دی جائے۔ اس کی ایک دو مثالیں میں دیتا ہوں، جیسے ہا اور ہا، ہا اور ہا اس کے اندر بھی غلطی کی جاتی ہے، ہا کے بجائے لوگ ہا پڑھ دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہے، ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا، اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اور اگر الحمد، ہا کو اپنے مخرج سے نکالے بجائے اگر ہا سے پڑھ دیا جائے تو یہ الحمد بن جائے گا، اور اس کے معنی، الحمد کے معنی ہوتے ہیں کپڑے کا پرانا ہو کر پھٹ جانا، اور اس طرح کے معنی ہوتے ہیں، یعنی برائی کے سے معنی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر بغیر مخرج کے پڑھ دیا کسی نے تو کتنا بڑا، یعنی کتنی بڑی غلطی کی، نماز تو اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح قوف اور کاف، یہ بھی مخرج ہے، ان کے اندر بھی لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ اب اس سے دو لفظ آتے ہیں، مثال کے طور پہ قل، ہم پڑھتے ہیں چاروں قل جو ہوتا ہے، قل هو اللہ احد۔ اب قل کے معنی ہے کہو یا کہیں، اور لفظ کل کاف سے جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کھاؤ۔ اب اگر کوئی سورہ اخلاص میں پڑھا قل هو اللہ احد، آپ کہیے یا آپ کہو کہ اللہ ایک، وہ اللہ ایک ہے۔ اب اس کے بجائے اگر کوئی کاف سے پڑھ دے نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب تو جا کہ کھاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، تو یہ تو بالکل معنی سخت گستاخی والے معنی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے قاف اور کاف کی اہمیت اور ان کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح قاف سے آتا ہے لفظ ایک قلبن، قلبن لفظ آتا ہے قرآن میں، قلب بھی ہے، قلوب اور قلوبن، قلوبہم، اس طرح کے لفظ بھی آئے ہیں جیسے۔ اور اسی طرح لفظ کلب آتا ہے، یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں کتا، یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جیسے اصحاب کہف کی بیان کرتے ہوئے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ۔ اب قلب، کہیں اگر قرآن کریم میں لفظ یعنی قلب کا، دل کا ذکر آ رہا ہے، وہاں پر اگر کسی نے پڑھ دیا تو یہ قلب پڑھ دیا، قاف کو مخرج سے نہ نکالا، تو اس کے معنی بدل گئے، ظاہر سی بات ہے کتے کے معنی بن گئے، تو یہ معنی بھی غلط ہے۔ اسی طرح چار لفظ ایسے، چار حروف ایسے ہیں جو بظاہر ایک جیسے، یعنی آواز کے اعتبار سے لگتے ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں، بظاہر لگتے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے اور صحیح نکالا جائے تو وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک ذال ہے، زا ہے، غا ہے اور غاد ہے، یہ چار حروف ہیں۔ ان سے چار لفظ بتاتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ چار لفظ آتے ہیں، ایک ذال سے آتا ہے ذلہ، زا سے آتا ہے ذلہ، غا سے آتا ہے غلہ، اور اسی طرح غاد سے آتا ہے غلہ۔ ذال سے جو آتا ہے ذلہ، اس کے معنی ذلیل ہونا، زا سے جو آتا ہے ذلہ، اس کے معنی پھسلنا، غا سے جو آتا ہے غلہ، اس کے معنی سایہ حاصل کرنا، اور غاد سے جو آتا ہے غلہ، اس کے معنی گمراہ ہونا۔ اب اگر مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم دعا مانگتے ہیں ہدایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے
کہ جن لوگوں پر آپ نے اپنا فضل کیا اور ان لوگوں کے راستے پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے گا جن پر آپ غصے ہوئے، اور ولا الضالین، غالین کے معنی اور جو گمراہ ہوئے۔ اب اگر کسی نے غاد کو اس طرح غاد کے بجائے غا کی طرح پڑھ دیا تو ولا الضالین کا اس کا مطلب ہوگا ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلائیے کہ جنہوں نے سایہ حاصل کیا۔ تو سایہ کس کو حاصل ہوگا؟ قیامت کے دن سایہ صرف عرش کا ہوگا، اور عرش کا سایہ جو ہے وہ صرف نصیب والے لوگوں کو ہی ملے گا اور عظیم لوگوں کو ہی ملے گا، ہر کسی کو وہ سایہ بھی نہیں ملے گا۔ اب خدا نہ خواستہ ہم یہ دعا مانگے، غاد کو مخرج سے نکالے بجائے غا سے پڑھ دیا تو یہ دعا الٹی ہمارے خلاف بن جائے گی، تو اس لیے مخرج کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے ضاد اور ضاد، مطلب ضاد کو اکثر لوگ ضاد پڑھتے ہیں، تو اس کی کیا اصلیت ہے؟ اچھا، یہ لفظ ہے غاد، یہ آگے مخرج کی بات شروع کریں گے، مخرج کی دوبارہ شروع کریں گے تو بتاؤں گا۔ یہ لفظ ہے، اصل میں ہر لفظ نکلنے کی الگ الگ جگہ ہے۔ بعض تین لفظ ایسے بیان کیے جاتے ہیں جیسے قا ڈالتا یا غا ڈالتا کہ یہ ان کا مخرج ایک بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں آگے مخرج بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر لفظ کی نکلنے کی الگ جگہ تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ لفظ اصل میں غاد ہے، دعاد نہیں ہے۔ دعاد لفظ بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم شاطبیہ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ علم قرات کی کتاب شاطبیہ وہ دیکھ لیں، مقدمہ جزریہ دیکھ لیں، کسی کے اندر بھی غاد کے مخرج کو دعاد نہیں لکھا گیا۔ آج کل اگر عرب جو پڑھتے ہیں تو وہ غلط پڑھتے ہیں، غلطی ہے یہ، لیکن پہلے کی بھی کسی کتابوں کے اندر اس کا مخرج دعاد نہیں لکھا گیا، اور اب بھی جو ہے علماء دیوبند اس کو دعاد کوئی نہیں پڑھتا۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ، کیونکہ 29 حروف جو ہیں یہ سارے کے سارے الگ الگ جگہ سے نکلتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ آج تو میٹنگ بھی اینڈ ہونے والی ہے، کل انشاءاللہ جب اس کا بیان شروع ہوگا، مخارج کا بیان کل دوبارہ شروع کریں گے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو حروف ایک مخرج سے بتائے، اور کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نکال کے دیکھیں گے، میں بتاؤں گا، آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنے یعنی آہستہ آہستہ آپ لوگ دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہر لفظ کی نکلنے کی الگ جگہ ہے۔ تو آج بس یہیں تک رکھتے ہیں، اور کل سے پھر انشاءاللہ مخارج اور ان کا بیان شروع کریں گے۔ اور مخارج جو ہے مخرج کی ترتیب سے نہیں بتاؤں گا، میں الف با کی ترتیب سے بتاؤں گا۔ یعنی ایک تو مخرج ہوتے ہیں کہ اس جگہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں، اس جگہ سے، یہ مخرج کی ترتیب سے نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں الف با جو ہم پڑھاتے ہیں بچے کو اس ترتیب سے بتاؤں گا، کیونکہ ہمیں صحیح اسی طرح کرانے ہوتے ہیں، اور اس ترتیب سے اور کتابوں میں نہیں لکھے ہوتے۔ میں نے لکھے ہیں اپنی کتاب کے اندر، یہ جو آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے، اس کے اندر میں نے اسی ترتیب سے لکھے ہیں، الف با کی ترتیب سے۔ باقی مخرج کی ترتیب سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی مل جائیں گے، اور فوائد مکیہ کے اندر بھی مل جائیں گے، جمال القرآن میں مل جائیں گے۔ کوئی اور بات اگر پوچھنی ہو تو پوچھ لیجئے، باقی پھر میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔